بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 سے 40 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ کفار پر عذاب الہی کی وجوہات اللہ نے بیان یہاں پر کی ہیں۔ اس کے بعد کفار کا اپنا جو محبوب مال ہے جس سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں، اس مال کو وہ خرچ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بات آئے گی کہ وہ کہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مغفرت کی راہیں ہمیشہ کھلی ہیں کہ اللہ کی مغفرت کے دروازے وہ کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ اور آخر میں فتنے کے اختتام تک اللہ رب العزت نے قتال کا، جہاد کا حکم دیا ہے، تو اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو درس کو شروع کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے موضوعات سے۔ آیت نمبر 34 اور 37 کی سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما لہم، وما اور کیا ہے، یہ سوال کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لہم ان کو، لا یہ لیے یعنی وجہ بیان کی جا رہی ہے، ہم ان کو یعنی ان کو کیا وجہ بنی ہے، کیا ہوا ہے ان کو۔ اللہ، ان اور لا کا یہ مجموعہ ہے، ان کے، ان کا معنی ہوتا ہے کہ، اور لا مطلب نہیں۔ اللہ اور نون اور لام کو یہاں پر مرج کر دیا گیا، اللہ کے نا یعذبہم اللہ، یعذبہم، یہاں پر عین زال اور با ہے، یہ بلیک کلر میں جو ہے یہ عذاب دینے کا مادہ ہے، یعنی عذاب، کہ وہ عذاب دے ان سب کو اللہ۔ وہم اور وہ سب، یصدون، اور یہاں پر یصدون میں صد جو ہے یہ روکنے کو کہتے ہیں، اور وہ سب روک رہے ہیں عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے۔ وما کانو، وا اور یا حالانکہ، ما نہیں، کانو وہ سب ہیں، اولیاء، اولیاء یہ ولی کو بھی کہتے ہیں اور متولی کو، جو کسی چیز کا متولی ہو، کسی جگہ کا محافظ اور متولی ہو، اور وہ نہیں ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے سب اولیاء، اور اولیاء یعنی متولی، ہو اس کے یعنی اسی مسجد الحرام کے جس کے بارے میں پہلے بات آئی ہے۔ ان اولیاءہ، ان نہیں ہیں، اولیاءہ اس کے متولی، الا مگر۔ ان کا مطلب اصل میں تو اگر اس طرح کا معنی ہوتا ہے، لیکن آگے کیونکہ الا آ رہا ہے تو قرآن مجید میں جہاں پر بھی ان کے بعد آگے الا آئے تو ان کا معنی نہیں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا معنی ہم کر رہے ہیں نہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اولیاء کے بعد الا آ رہا ہے، ان اولیاء الا یعنی نہیں ہیں وہ مگر، نہیں ہیں وہ مگر، اولیاء اس کے متولی، الا مگر، المتقون متقین یعنی ان کے متولی وہ نہیں ہیں مگر کون ہے؟ سوائے متقین کی اور کوئی نہیں ہے۔ ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر، یعنی ان کفار میں سے اکثر جو مسجد الحرام سے روکنے والے ہیں ان میں سے اکثر لا یعلمون وہ نہیں جانتے ہیں۔
वमा काना, वमा और नहीं, जैसे शुरू में बात आई, काना काना यकूनु, ये उसी तरह कुन फयकून का जो लफ्ज आता है वही यहाँ पर ज़हन में रखें। तो काना मतलब होना, वमा काना और नहीं होती, स्वलातुहुम, स्वलात ये नमाज को अरबी जुबान में कहते हैं, हुम उनकी नमाज नहीं होती, इंदल बैती, इंदा पास, बैती घर के पास, यानी अल्लाह के घर के पास इससे मुराद है। यानी जब भी वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज कैसे होती है, इल्ला सिवाय मुकाअन, सीटियां बजाने के, यानी उनकी नमाज सीटियां बजाने के अलावा नहीं होती, व तस्दिया और तालियां बजाने के, यानी नमाज में वो सीटियां बजाते हैं और तालियां बजाते हैं, इसके अलावा उनकी कोई नमाज नहीं है। फज़ूकुल अज़ाब, फज़ूकु पस तुम सब चखो, ज़ूकु ये जायका, वही लफ्ज हम उर्दू जुबान में बोलते हैं, अल अज़ाब अज़ाब को, बिमा बसबब उसके, जो कुन तुम सब करते थे, तकफुरून कुफर, यानी जो तुम सब कुफर किया करते थे अब उसके बदले में तुम, उसकी वजह से तुम अजाब चखो। इन अल्लज़ीना कफरू, इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो, कफरू उन सब ने कुफर किया, ये जमा का सीगा, यूनफिकूना वो खर्च करते हैं, ये जो काफिर हैं वो खर्च करते हैं, और यूनफिकून में निफाक का लफ्ज है, निफाक अनफाक का लफ्ज है, अनफाक खर्च करने को कहते हैं। अम्वालहुम वो अपने मालों को खर्च करते हैं, लियसुद्दू ताकि वो सब रोकें, जिस रोकने का ऊपर तज़किरा आया था अब उसके हवाले से अब बता रहे हैं कि अपने मालों को इसी रास्ते में खर्च करते हैं ताकि वो सब रोकें, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, और यहां पर अल्लाह के रास्ते से मुराद यानी अल्लाह का दीन है, दीन इस्लाम है। फसयुनफिकूनहा, यानी यहां पर पहली बात क्या आई कि वो अपने मालों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए युनफिकूना वो खर्च करते हैं, फसयुनफिकूना और वो खर्च करेंगे। अब मुस्तकबिल की भी बात की जा रही है कि अनकरीब मुस्तकबिल में भी वो युनफिकूनहा वो उस माल को खर्च करेंगे, सुम्मा तकूनु फिर तकूनु होगा, अलैहिम उन पर हसरतन वो हसरत का बायस होगा, बायसे अफसोस होगा, यानी उनका मुस्तकबिल में भी माल खर्च करना उनके लिए बायसे अफसोस होगा। सुम्मा युगलबून, सुम्मा फिर युगलबून वो सब मगलूब कर दिए जाएंगे। वल्लज़ीना कफरू, वल्लज़ीना और वो लोग जो, कफरू उन सब ने कुफर किया, इला जहन्नम जहन्नुम की तरफ, युहशरून वो हशर किए जा रहे हैं, हशर कहते हैं इकट्ठा करने को, यानी वो जहन्नुम की तरफ सब इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसीलिए इसी से मैदान हशर भी आता है, यानी वो मैदान जहां पर लोग इकट्ठे किए जाएंगे। लियमीज़ुल्लाहुल खबीसा, लियमीज़ा ताकि अलग अलग कर दे, मुमय्यज कर दे, यानी बिल्कुल प्रोमिनेंट होके वाजे कर दे, अल्लाह अल्लाह अल खबीसा नापाक को, खबीस को, मिन तय्यब पाकीज़ा से, तय्यब पाक को कहते हैं, हम उर्दू में अपने बच्चों को सिखाते भी हैं, पहला कलमा तय्यब, तो तय्यब का मतलब पाक हम बताते भी हैं, तो ये वही तय्यब और उसके ऑपोजिट और उलट है अल खबीस, यानी जो नापाक हो, जो तय्यब ना हो। तो अल्लाह ताला इस तरह अलग अलग कर दे ताकि, यानी ये इसलिए है ताकि अल्लाह अलग अलग कर दे खबीस को और तय्यब को, नापाक को और पाक को, पाक से, वयजअल और वो कर दे अल खबीसा नापाक को, बादहू उसके बाद को, यानी उसके थोड़े हिस्से को, यानी उसके एक हिस्से को, अला बादिन उसके दूसरे बाज के ऊपर, फयरकुमहू यानी वो एक हिस्से को दूसरे के ऊपर कर दे, कैसे, फयरकुमहू फिर वो ढेर बना दे उसे, जमिया इकट्ठा करके, फयजअलहू फिर वो डाल दे उसको या कर दे उनको, फी जहन्नुम जहन्नुम में, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकि उन सब खबीसों को इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर ढेर बना दे और उनको जहन्नुम में डाल दे। उलाइका हुमुल खासिरून, उलाइका यही वो लोग हैं, हुम वही हैं, अल खासिरून खसारा पाने वाले, यानी इनके अलावा कोई और खसाने पाने वाला नहीं, बल्कि यही लोग हैं असल में खसारा पाने वाले जिनके ऐसे अमाल हो। तो अब ये आयतें हमने आयत नंबर 34 से 37 तक जिसका तर्जमा और तिलावत आपके सामने रखी। इसके हवाले से मुफस्सिर क्या लिखते हैं इसकी तफसीर में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात का जो आगाज किया है, वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, और लफ्ज यानी ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी क्या वजह है कि उनको अजाब ना दे, यानी अजाब उनका बनता है, हर सूरत में उनको अजाब मिलने वाला है। हमने पिछले दर्स में जिस आयत के ऊपर इख्तिताम किया था उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब ना देने की कुछ वजूहात जिक्र की थी, जिनमें से एक वजह यह जिक्र की थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर मौजूद हैं उस वक्त तक उनको अजाब नहीं देगा,
اور دوسرا جب تک وہ مغفرت طلب کرنے والے ہیں اور وہ استغفار کرنے والے ہیں تب تک اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو آج ایک دوسرا پہلو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر تو یہ پہلو تھا کہ ان کو عذاب کب، کیوں اور کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر عذاب اللہ رب العزت نہیں دیتا ہے، اور آج وہ وجوہات بتائی جا رہی یہاں پر کہ جن کی وجہ سے ایک کافر جو ہے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اس کو عذاب کیوں نہ دیا جائے، کیونکہ اس کو ضرور عذاب ملے گا۔ تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر چند وجوہات ذکر کیے ہیں کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کہ کیا وجہ ہے کیوں نہ ان کو عذاب دیا جائے ان کافروں کو۔ تو ان میں سے سب سے پہلی وجہ اللہ رب العزت نے جہاں پر بیان کی ہے وہ ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب ان کا حق بنتا ہے، وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکتے ہیں۔ مسجد الحرام یعنی یہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے مسجد الحرام، یہ اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک ٹائٹل ہے، اور یعنی حرمت والی مسجد کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے لڑائی فساد جھگڑے اور اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی ایک حرمت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو محترم بنایا ہے۔ تو اس مسجد کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں تو کیوں نہ اللہ ان کو عذاب دے۔ تو یہ ان کی ایک پہلی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور دوسری وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ حالانکہ اس کے اولیاء نہیں ہیں، اس کے متولی نہیں ہیں، وہ زبردستی اس کے متولی بنے ہوئے ہیں، وہ زبردستی اس کے اولیاء بن بیٹھے ہیں کہ جناب ہم اس کے محافظ ہیں، ہم نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا اور مسجد حرام میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کفار کو، ان مشرکین کو، اور خصوصاً یہاں پر یہ بات جو ہے یہ مشرکین مکہ کے تعلق سے چل رہی ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں نے آپ جانتے ہی ہیں کہ جب مسلمان جو ہیں وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مکہ کی طرف آتے ہیں اور وہاں پر آ کر یعنی عمرے کی نیت سے آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے مسجد حرام میں ان کو روکا ہے، اس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس سے پہلے بھی جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی تو مسجد حرام میں مسلمان جب نماز کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو روکا کرتے تھے، ان کو نماز ادا نہیں کرنے دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ تو یہ بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں اور آپ کے اوپر ایک اوجری جو ہے اونٹ کی بلا کر رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس طریقے سے وصیتیں دیتے ہوئے لوگوں کو مسجد حرام میں نماز ادا کرنے سے روکتے، اور خود ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت ان کو عذاب کیوں نہ دے۔ اور اس کے حوالے سے آگے اللہ نے کیا فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اصل میں تو اس کے متولی، اس کے جو ہیں اس کے یعنی کہہ لے سربراہ اور اس کا حق جو ہے تولیت کا، وہ کن کا بنتا ہے کہ جو تقوی والے ہیں، الا المتقون، تقوی والوں کے علاوہ تو اس کے اوپر کسی کی تولیت کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ یعنی مشرکین تو بالکل اس سے پرے، صرف موحدین جو ہیں، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے متولی قرار دیا ہے، اولیاء قرار دیا ہے اس گھر کا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر کو پتہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ اب سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس گھر کی متولیت، اس گھر کی تولیت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تولیت، اس کا ذمہ جو ہے اللہ نے متقین کو دیا ہے، مشرکین کو نہیں دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہی معاملہ جو ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اور زیادہ اچھے طریقے سے واضح فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ یعنی یہ کس طرح اس قابل ہو سکتے ہیں یہ مشرکین جو ہیں کہ وہ مسجد حرام جو ہے اللہ کی مسجدوں کے جو ہیں وہ متولی ٹھہریں گے، اس کو آباد کرنے والے ہوں، یعمروا یعنی وہ آباد کرنے والے ہوں مساجد کو، اللہ کی مسجدوں کو، جبکہ وہ کس چیز کے شاہد ہیں؟ وہ کفر کے شاہد ہیں۔ وہ خود جب کہ کفر کرتے ہیں تو کیسے وہ اللہ کی مسجدوں کے اوپر جو ہیں ان کو آباد کر سکتے ہیں؟ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اصل میں اللہ رب العزت نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ نے وہاں پر تو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس متقون، اس آیت میں یہاں پر آیت نمبر 34 میں تو ایک لفظ ہے الا المتقون، وہاں پر اس کی وضاحت کر دی کہ متقی کون ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح کی وضاحت سورۃ البقرہ کی سب سے شروع کی آیات میں بھی آتی ہے کہ متقیوں کی صفات اللہ نے وہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ یہاں پر سورۃ التوبہ میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اصل میں تو ان مساجد کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائیں،
वअक़ाम अस्सलाह, नमाज को कायम करने वाले हों, वआत ज़काह, और ज़कात को अदा करने वाले, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और आखिरी बात ज़बरदस्त कि वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। ये असल में वो लोग हैं, ये हैं वो मुत्तकी, ये हैं वो ईमान वाले कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मनसब सौंपा है, ये हक दिया है कि वो काबे की और अल्लाह के घरों की वो मुतवल्लियत लें। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, और यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि यही लोग हैं असल में, उम्मीद तो ये है कि यही हैं असल में वो लोग कि जो असल में हिदायत याफ्ता है। तो ये पहली जो दो चीजें जिनकी वजह से अल्लाह फरमाता है कि ये असल में अजाब के मुस्तहिक हैं, पहली चीज क्या, अल्लाह के घर से रोकते हैं। दूसरा ये कि वो जबरदस्ती इस घर के जो है मुतवल्ली बने बैठे हैं। और तीसरी बात का जिक्र जो आगे फरमाया अगली आयत के अंदर है 35 में कि वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअम व तस्दिया, कि ये तो अल्लाह की इबादत का हक असल में नहीं जानते हैं कि अल्लाह की शान कैसी है, उसकी इबादत किस तरह से की जाए, बल्कि उसकी इबादत इस तरीके से करते हैं कि जैसे इस घर के अंदर इल्ला मुकाअम व तस्दिया, वो सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, यानी इस तरह दीन का मजाक उड़ाना ये उनके नजदीक इबादत है। और इसका आगे अगली आयत में मजीद तफसील से जिक्र आएगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो तीन यहां पर वजूहात बयान की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जिसका शुरू में जिक्र के वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, कि अल्लाह इन पर अजाब क्यों ना भेजे, इन पर अजाब क्यों ना आए, अल्लाह का अजाब आएगा और जरूर आएगा। और पिछली आयत में जिस अजाब की नफी की थी, अब ये एक इस मामले को समझ लें या इस दो बातों को, कि पिछली दफा तो हमने पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजाब नहीं देगा जब तक आप उसमें हैं, या फिर जब तक ये लोग मगफिरत तलब करने वाले हैं या इनके अंदर कुछ लोग हैं। तो यहां पर अजाब अल्लाह कह रहे हैं कि जरूर इनके ऊपर आएगा, क्योंकि उनके ये जराइम है, उनका जुर्म का जिक्र आ गया। तो ये बात समझ ली जाए कि पिछली आयत में जिस अजाब की नफी थी वो एक कुल्ली अजाब था जिससे कौमों का नाम निशान मिट जाता है। पिछली दफा भी हमने इसकी वजाहत की थी। और यहां पर इस आयत में इस अजाब का जिक्र है जो कहत, खौफ, जंग की सूरत में इबरत के लिए उन पर मुसल्लत होती है, यानी अल्लाह उनको झंझोड़ने के लिए जो अजाबों में मुब्तला करता है। और ये अजाब आप जानते हैं कि मक्का के यानी ये जो मुशरिकीन मक्का थे उनके लिए ये जंग बदर की सूरत में, जंग ओहद की सूरत में, मजीद जो जंगें हुई हैं मुसलमानों को फार के दरमियान में, उनकी शक्ल में उनके अजाब आया। इसी तरह कहत की शक्ल में, भूख, खौफ, और आखिर में फतह मक्का की सूरत में अहले मक्का पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उनको यानी मगलूब कर दिया और मुसलमानों को फतह दी है। और जिससे उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए इन तमाम जंगों में, इन तमाम मार्कों में, या कैद हो गए, और जो मरने से बच गए आप उनके बारे में जानते हैं कि आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों में भी इस्लाम को दाखिल कर दिया और वो इस्लाम को कबूल करते हैं। तो ये असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी यहाँ पर ये वजूहात के वो क्या क्या पहलू हैं कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो अजाब देता है या नहीं देता है, और जब अजाब देता है तो उसके पीछे उनके कौन कौन से जुर्म हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी वजाहत यहाँ पर फरमा दी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे आयत नंबर 35 में क्या इरशाद फरमाया, वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअम व तस्दिया। अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नमाज का एक हालत बयान की है कि ये नमाज असल में कैसे अदा करते हैं। इससे सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि आज भी मुसलमानों में बाज लोग ऐसे हैं, उनका असल में एक रद्द है जो ये कहते हैं कि जी क़यामत वाले दिन पहला सवाल किसका होगा, जी नमाज का होगा। अब अल्लाह ने तो सिर्फ नमाज का सवाल करना है ना, अब कैसे पढ़नी है ये थोड़ा पूछना है कि भी फिका हनफी के मुताबिक पढ़ी है या फिका शाफी के मुताबिक या हदीसों के मुताबिक पढ़ी, ये इसका सवाल की तो बात ही नहीं हुई। वो जी हदीस में तो लिखा है कि भी नमाज का सवाल होगा, वो जैसे मर्जी पढ़ी है, हमारा मर्जी, और पढ़ लिया हमने। ये बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि असल में नमाज सिर्फ जिक्र नहीं है, बल्कि वो नमाज कैसी हो वो भी अहम है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहां पर कुफार की नमाज के बारे में कहा कि वो भी असल में नमाज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं, वो उसमें सीटियां बजाते हैं, वो उसमें तालियां बजाते हैं, यानी उन्होंने अपनी ही नमाज इजाद कर ली, उसके अंदर उन्होंने यानी अपने ही तरफ से ऐसी ऐसी बेहुदा किस्म की हरकतें शुरू कर दी हैं, और वो उसको समझते थे कि अल्लाह की इबादत है और अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, उसको ये समझते थे। अब गौर करें, आज भी कितने लोग ऐसे नहीं हैं कि जो अपनी तरफ से इबादत ही कर रहे होते हैं। ये एक बिदती क्या करता है, वो बिदत इसी अंदाज में कर रहा होता है, उसको नेकी समझ के करता है, उसको अल्लाह का दीन समझ के करता है। और इसीलिए जो शैतान है उसको बिदत ज्यादा पसंद आती है कि बिदत के अंदर इंसान मुलव्विस हो जाए, क्योंकि बिदत इंसान नेकी समझ के करता है, उससे कभी उसको तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती है, क्योंकि जो इंसान नेकी समझ के कोई काम करे क्यों उससे पीछे हटेगा। तो लिहाजा ये लोग नेकी समझ के, इबादत समझ के, उसको नमाज समझ के किया करते थे कि वो सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे इन नमाजों के अंदर। और अगर हम उम्मत मोहम्मदिया का जिक्र करें आज, क्योंकि कुरान मजीद की हर आयत असल में तो हमारे लिए एक
کہہ لیں ایک نصیحت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی میسج ہے، پیغام ہے، اور ہمارے لیے پیغام یعنی پتہ چل گیا کہ ہاں آج بھی اگر کوئی نماز کی بات کرے تو نماز ایسے نہیں کہ صرف گنتی پوری کرنی ہے کہ نماز پڑھی ہاں جی پڑھ لی بس، نہیں. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص 40 سال نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سجدہ ڈھنگ سے نہیں کیا ہے، اس نے رکوع ڈھنگ سے نہیں کیا ہے، اس نے سجدہ اور اس نے یعنی تمام قیام اور نماز کے ارکان کو ڈھنگ سے ادا نہیں کیا ہے. تو لہٰذا ایسی نمازیں منہ پردے ماری جائیں گی. اسی طرح نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آتا ہے، 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نماز پڑھ کے آتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی آگے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیے اور دوبارہ نماز پڑھیے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے. یہ نہیں کہتے کہ آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھی، بلکہ کہتے کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، دوبارہ جا کر نماز پڑھی. اور نماز میں کیا خامی تھی؟ صرف نماز کے اندر جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، اس کو صحیح طرح سے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، صحیح طرح سے رکوع نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کی اصلاح فرمائی اور ان کی اس یعنی جو جس انداز میں پڑھتے تھے اس کو درست فرما دیا کہ نہیں، نماز تو اس طرح سے ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر اس کے پورے ارکان واجبات کو اس کو جیسے جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. تو اللہ کے نبی کو ہم نے احادیث کی شکل میں آج جیسے دیکھا ہے نماز پڑھتے، صحابہ کرام نے دیکھ کر بیان فرمایا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی، تو اور باقی صحابہ کے سامنے اس کو کر کے دکھایا ہے. تو ہمارے سامنے ایک ویژول کی انداز میں یہ تمام احادیث اتنی پریسائز اور ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے سامنے ہے کہ ایک ایک نماز کا پہلو ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتا ہے. تو یہ ہے کفار کا نماز کا طریقہ. اور آج یہ جو تالیوں اور سیٹیوں کی بات کریں تو اس سے ملتی جلتی چیز آپ اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں پر آج نہیں ہے. کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر وہ عاشقانہ اشعار ہیں اور ان کے اوپر جناب قوالیاں ہیں اور ان میں سیٹیاں ہیں، ان میں تالیاں ہیں، آوازوں کی کیسی بلندی ہے، اور اس کے اندر جو قول ہے جو کہا جا رہا ہے قوالی، اس کے اوپر نام صحیح فٹ کیا گیا کہ وہ کیسا قول ہے کہ جس کے اندر اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا، اور اس کے اندر وہ بات ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی توہین ہے، اللہ کے رسول کی توہین ہے، اور ایسی ایسی باتیں اولیاء کے لیے اور لوگوں کے لیے اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے لیے وہ ذکر کر دی جاتی ہیں کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ تالیوں اور سیٹیوں کے ساتھ، اور تالیاں بجانے والے زور زور سے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں، ڈھولک بج رہی ہے اور طبلہ بج رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے جس کو آج دین سمجھ لیا گیا ہے، اس کو آج ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے حلقوں کے اندر وہ روح کی غذا سمجھا جاتا ہے، قوالی کے ذات جناب طریقت کو جوڑا جاتا ہے، معرفت کو جوڑا جاتا ہے، اور بے شمار لوگ اسے تصوف کا اہم رکن قرار دے کر صرف سیٹیوں اور تالیوں پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، اور بلکہ باقاعدہ مرشد کے ارد گرد طواف اور رقص کر کے اسے اپنی نماز سمجھتے ہیں. اور جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ نماز عابداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں کلی وجود است، جس کا مطلب یہ ہے کہ عابدوں کی نماز سجدہ سجود ہے، یعنی عبادت گزاروں کی نماز تو سجدے کرنا ہے، مگر عاشقوں کی نماز، اب یہ ہیں وہ صوفی اور تصوف والے لوگ کہ ان کی نماز کیا ہے؟ پورا وجود ہی ہے کہ وہ جناب بیٹھے بھی ہیں سوئے بھی ہیں تو ان کا وجود ہی بسل میں نماز ہے، اور وہ مرشد کے پاس ان کی بس طواف کریں، ان کے پاس رقص کریں، ان کے پاس بس بیٹھیں، یہی ان کی نماز ہے. نماز جناب دل کی نماز ہے، انہوں نے اپنی ہی نماز گھڑ لی. تو اللہ رب العزت یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ اپنی نماز ادا کرنا، اپنے انداز میں نماز ادا کرنا یہ نہیں ہے، اور یہ اصل میں کفار کے نماز تھی، اور جس کے بارے میں اللہ آخر میں کیا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ جو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تمہیں اللہ کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتایا جاتا، تم کہتے نہیں. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. تم کفر کرتے تھے اس احادیث سے، تم انکار کرتے تھے ان احادیث اور ان طریقوں کا، نماز کے ان طریقوں کا، اور تم اپنے انداز میں نماز ادا کرتے تھے، تو پھر تم جو کفر کیا کرتے تھے اب اس کا عذاب کا مزہ چکھو. یہ ہے وہ عذاب کہ جو آخرت میں آنے والا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ. اب کفار کے مال خرچ کرنے کے حوالے سے یہاں پر اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ کافر بھی جو ہیں وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ کہاں پر مال خرچ کرتے ہیں؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں. اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یعنی وہ اسلام ہے. پورا اسلام اللہ رب العزت کا راستہ، یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. یعنی کفار خصوصاً اہل مکہ کہ جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہ اپنے اموال لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں، مال کا لالچ دے کر بھی، اور جنگ کی تیاری کے لیے خوراک دے کر، سواریاں اور اسلحہ اور افراد مہیا کر کے بھی، اور انہیں اسلام سے اس قدر دشمنی اور عناد ہے کہ اس سے روکنے کے لیے
وہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز یعنی مال، ایک کافر جو ہے مال سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس مال کو اپنی سب سے محبوب چیز کو بھی جو ہے وہ دریغ نہیں کرتے ہیں اس کو خرچ کرنے سے. کیوں؟ اللہ کے راستے سے روکنے سے. تو یہ ہے کافروں کی روش. اب اس کے مقابلے میں اگر ہم مسلمانوں کی روش دیکھیں تو کیا مسلمانوں کی روش پھر کیا ہونی چاہیے؟ اس کے متضاد، اس کے اپوزٹ کہ ہم بھی مال تو خرچ کریں لیکن اللہ کے راستے میں. تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. وہ تو اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کے راستے پر چل نہ لے، کوئی اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے یا اسلام کے اوپر عمل نہ کر لے، اس کے لیے پورا مال خرچ کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں اسرائیل کس طرح لابنگ کرتا ہے امریکہ کے اندر، کس طرح سے مال خرچ کیا جاتا ہے، پیسوں کی ندیاں بہائی جاتی ہیں تاکہ میڈیا خریدا جائے، لوگوں کو خریدا جائے، پولیٹیشنز کو خریدا جائے تاکہ ان کی بات، تاکہ اسلام کا راستہ رکے. کس طرح سے اسلاموں کو غالب کیا جائے، مسلمان کو غالب کیا جائے. تو یہ ہے وہ ساری چیزیں کہ جو یہاں پر یعنی وہ کافر جو ہیں اسلام اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں. اور ایک تو وہ کہ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اور آگے فَسَيُنفِقُونَهَا یعنی وہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے، ان قریب وہ خرچ کریں گے، یعنی وہ یہ عمل جاری رکھیں گے. اور آج تک یہ عمل جاری ہے کہ کفار کس طرح سے یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور وہ کیسے خرچ کرتے ہیں. لیکن ان کا خرچ جو ہے ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، وہ جب خرچ کریں گے بھی تب بھی ان کا مال جو ہے ان کے لیے حسرت بن جائے گا. ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت ہے، باعث افسوس ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ آئندہ جب بھی یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے انہیں اسی طرح ناکامی اور حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح بدر میں ان کا حشر ہوا ہے. وہاں پر بھی لاؤ لشکر مال لے کر آئے تھے، جنگ احد میں بھی مال لے کر آئے تھے. ہر جنگ کے اندر وہ جناب، یا آپ جنگ احزاب کے اندر دیکھیں کہ پوری قوم میں مل کر آئی ہیں اور مال لے کر آئی ہیں، لیکن کیا ہوا ہے ان کا حشر. چنانچہ اس کے بعد جنگ احد، خندق میں بھی انہیں ناکامی کے ساتھ لوٹنا پڑا. نہ مدینہ پر وہ قبضہ کر سکے، نہ مال غنیمت حاصل کر سکے، اور نہ ہی کسی کو لونڈی اور غلام بنا سکے ہیں. تو ان تمام جنگوں میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے اس کے بعد؟ ثم یغلبون، یعنی ایک تو ان کے لیے باعث حسرت بن گیا کہ اتنا مال خرچ کرنے کے باوجود حاصل کچھ نہیں ہو رہا، مال خرچ ہوتا جا رہا ہے لیکن فائدہ کوئی حاصل نہیں ہے. ثم یغلبون، اور آخر تو یہ ہے کہ حتیٰ کہ ہر مارکے میں ناکامی کے بعد ان کی حسرت آخرکار فتح مکہ ہوتا ہے اور مکمل طور پر یہ مغلوب ہو جاتے ہیں، مسلمان غالب آ جاتے ہیں اور ناکامی جو ہے ان کا مقدر بنتی ہے. ناکامی پہ یہ معاملہ اور یہ سٹوری جو ہے ختم ہوتی. اور آج بھی اگر دنیا کے اندر دیکھیں تو آج بھی جہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے، ہاں مقابلے میں مسلمان ہو، مقابلے میں متقی پرہیزگار ہو. جیسے پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا، ایک موحد کے سامنے، ایک مشرک کے سامنے ایک موحد کی اتنی ویلیو کہ اللہ رب العزت اس کا روب، اس کا دبدبا، اس کا خوف کافر کے دل میں پیدا کر دے، چاہے تعداد کچھ بھی ہو. اسی طرح ان کا جتنا مرضی مال ہے، ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہے، ان کے پیچھے ان کے الائز جتنے بڑی دنیا کے بڑے ہوں، لیکن ان کا انجام جو ہے وہ سب کے سامنے انشاءاللہ کہ وہ ثم یغلبون، وہ ان قریب جو ہے وہ غالب ہو جائیں گے، وہ ناکام ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون. تو یہ تو دنیا کی بات تھی جو پہلے ہوئی کہ دنیا کے اندر ان کو حسرت بنے گا، یہ مال، یہ جو خرچ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، باعث افسوس ہے، مغلوب ہو جائیں گے. لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو پھر مختصر ہے، لیکن والذین کفروا، جنہوں نے کفر کے الی جہنم یحشرون، وہ آخرت میں جہنم کی طرف جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں گے، اس کی طرف ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا. جیسے قرآن مجید کی دوسری جگہوں پر یہ ذکر ہے کہ ان کو ہانک کر دوسری، جیسے بھیڑ بکریوں کو سوٹی کے ساتھ پیچھے شیفرڈ ہوتا ہے نا، گڈریا، وہ ان کو ہانک کر لے کے جاتا ہے کسی اپنے جہاں پر بھی لے جانا ہو. تو جہنم کی طرف یہ قیامت والے دن اسی طرح اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ ان کا آخرت کا انجام ہے. اور یہ صرف کفار مکہ کے لیے نہیں ہے یہ انجام، یہ جو جہاں پر بھی کفر اور حق کی بات ہو، جہاں پر بھی ایک طرف موحد ہیں دوسری طرف مشرک اور کافر ہیں، تو انجام اسی طرح سے انشاءاللہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 37 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ یہ تمام جو مارکے ہیں، جب بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہوتے ہیں، یہ تمام معاملات جب بھی پیش آتے ہیں، تو یہ کیوں اللہ رب العزت یہ معاملات کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. ورنہ اللہ رب العزت چاہے جناب، اللہ رب العزت کافروں کو ختم ہی کر دے. کافر بالکل دنیا کے اندر اللہ کے لیے تو کن ہے، وہ کہے اور سارے دنیا سے کافر مر جائیں، ختم ہو جائیں. تو لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، یہ جو تمام معاملات ہو رہے ہیں نا، ان کے پیچھے ایک مقصد اور حکمت ہے، اور وہ حکمت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ رب العزت خبیث کو، ناپاک کو، وہ پاک سے علیحدہ اور جدا اور ممیز کر دے، الگ الگ ہو جائیں، دونوں کو واضح طور پر فرق دونوں کو پتہ چل جائے.
اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جو یہاں پر جو آیت کے اندر بات کی ہے کہ دونوں کو الگ کرنا، تو مفسرین نے اس کو دو انداز میں لیا ہے۔ پہلی مراد اس سے یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو یہ جو الگ الگ کرنا ہے، یا تو قیامت کے دن کفار اور مسلمانوں کو جدا جدا کر کے خبیث کفار کو تہ بتہ جمع کر کے جہنم میں پھینکنا ہے، جس کا آگے ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے یجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو سب کو بعض کے اوپر جو ہے ڈھیر لگا دے ان کا، اور ان کو سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ڈھیری بنا کر پھر ان کو جہنم میں ڈال دے۔ تو یا تو ایک معنی یہ کیا گیا کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں ان کو ساتھ ایسا کرے، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ دنیا ہی میں جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اہل ایمان اور اہل کفر کو اللہ رب العزت جدا جدا کر دیے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یہ کفر و اسلام کو جب آمنے سامنے یہ آتے ہیں تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں حق پر کون ہے۔ تو اللہ رب العزت اس جہاد کے ذریعے سے اہل ایمان اور اہل کفر کو جدا جدا کرنے کا بھی یہ سبب بنتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ جب مسلمان جو ہے مسلمانوں کی جو مسلمان آتے ہیں اور کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو اس کے اندر جو منافقین تھے اللہ رب العزت نے اس جہاد کے ذریعے سے ان کو علیحدہ کر دیا۔ ایک تو منافقین کا پتہ چل گیا کیونکہ منافقین جو ہیں وہ یہ جہاد سے اور قتال سے اور جو لڑائی ہے اس سے بھاگتے ہیں کہ قتال نہیں ہم نے کرنا ہے، اور وہ صرف فائدے کی طرف کہ جہاں پر صرف جو ہے میٹھا میٹھا جو ہے نا وہ کھانے کو ملے اور جس میں کوشش کچھ نہ کرنی پڑے، تو اس طرف وہ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ بھی اصل میں ان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے کہ کفر اور جو اہل باطل اور اہل حق ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت خبیث لوگوں کو یعنی کفار کو اللہ رب العزت جو مجاہدین ہیں ان کی تلواروں سے ان کے اسلحے سے وہ تہ تیغ کرے، ان کو جہنم واصل ان کے ذریعے سے کرے۔ تو یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے۔ اور اولئک هم الخاسرون، کچھ بھی ہو، دونوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، اور یہ سب یہی اصل میں لوگ ہیں۔ اور یہاں پر اولئک ایک طرف ہے وہی لوگ، اور ہم ہے وہی، یعنی دو دفعہ وہی آئے۔ مطلب یہ کہ یہاں پر سٹریس ہے، اس کے اندر اہمیت کو اجاگر کیا کہ اصل میں یہی ہیں وہ لوگ کہ جو اصل میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، کہ جو مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو یعنی متولی بنے بیٹھے ہیں، جو مسلمانوں کے سامنے جو ہے مسلمانوں کو روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ سارے ان کے خبائث اور جرائم ہیں۔ تو یہی اصل میں سارے لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں کہ جن کو جہنم میں جانا پڑے، اس دنیا کے اندر جیت جائیں، دنیا کے اندر ظلم و ستم کر بھی لیں، یہ وقتی جو ہے وہ کاروائیاں ہیں، لیکن آخرت میں تو ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، وہ گھاٹے کا سودا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 38 اور 34 اور 40 تک 38 سے 40 تک میں اللہ کے ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل، آپ کہہ دیجئے، اب فرمان ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں للذین، ان لوگوں کو جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر تم سب باز آ جاؤ، اگر وہ باز آ جائیں، ینتہوا وہ باز آ جائیں، یغفر تو بخش دیا جائے گا، لہم ان کو، یغفر یہ جو ہے پیسو وائس ہے، یعنی بخش دیا جائے گا، لہم ان کو، ما قد سلف ہر وہ چیز بخش دی جائے گی، ما جو قد یقیناً تھی، سلف گزر چکی، اسی سے سلفی بھی بولا جاتا ہے، یعنی جو پہلے گزر چکے، اور اسی سے سلف ہے، سلف مطلب گزر چکا، یعنی جو بھی تم کر چکے، کوئی گناہ والی بات تھی، کوئی آپ کی کمی کوتاہی تھی، وہ کفر تھا، شرک تھا، جب انسان باز آ جائے تو اللہ فرماتا ہے بخش دیا جائے گا۔ وہ وَإِن يَعُودُوا، وَإِن اور اگر یعودو وہ لوٹیں، یعودو عادہ یعودو ہے، یعنی عادت بھی اسی سے اردو لفظ میں ہم اردو زبان میں لفظ بولتے ہیں، تو یعنی جو دوبارہ آئے، اور اسی سے عید بھی ہے کہ عید بار بار آتی ہے، تو یعودو اگر وہ سب دوبارہ کریں گے، یعنی اگر وہ لوٹ جائیں اسی طرف، یعنی جس سے باز آئے تھے، اگر وہ دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیں، فقد تو یقیناً مدت، مدت یہ ماضی سے ہے، یعنی اردو زبان میں ماضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی گزرا ہوا زمانہ، تو مدد تو یقیناً گزر چکا ہے، سنتو طریقہ، الاولین پہلے لوگوں کا۔ تو یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کا بھی ایک اللہ رب العزت نے کچھ ان سے بھی کیا ہے، تو وہ گزر چکا ہے، تو ان کے ساتھ بھی پھر ویسا ہی ہوگا اگر انہوں نے یہ دوبارہ معاملہ کیا۔ وقاتلوہم اور تم سب لڑو ان سے، حتیٰ کہ
لا تکونو نہ رہے، کانا یکونو رہنا ہونا، تو نہ ہو یا نہ رہے، فتنتن کوئی بھی فتنہ، اور یہاں پر اس فتنے سے مراد شرک ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے الدین دین کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کا، یعنی تم سب لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، شرک نہ رہے، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ سب باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ سب عمل کر رہے ہیں، بصیر وہ دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ سب منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا تو آپ جان لیجئے، تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ مولاکم تم سب کا مولا ہے، تم سب کا کارساز ہے، یعنی اگر وہ منہ موڑ لیں تو تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ رب العزت وہ تمہارا کارساز ہے۔ نعم المولا وہ بہترین ہے کارساز، نعمہ یعنی بہت بہترین، المولا کارساز ہے، ونعمہ اور بہترین ہے، النصیر مددگار۔ تو یہ جو آیتیں ہم نے 38 سے 40 تک پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ آپ فرمائیے، کن سے؟ کفار سے۔ کیا کہنا ہے؟ ان ینتہو کہ اگر وہ باز آ جائیں۔ یہ جو ینتہو ہے یہ لفظ نہا ینہا اس کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، اور اس کے شروع میں اگر انتہا یعنی اس کا یہ ایک فارمیٹ بن جائے انتہا ینتہی تو اس کا معنی بنتا ہے باز آ جانا، باز آ اصل کیا ہے؟ نہا ینہا یعنی منع کرنا، لیکن انتہا ینتہی کا مطلب کیا ہے؟ باز خود آنا، منع کرنا نہیں بلکہ منع ہونا، اور یہاں پر کیا ہے؟ ان ینتہو یعنی اگر وہ منع ہو جائیں، اگر وہ باز آ جائیں۔ اور انتہا ویسے بھی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آخر ختم کر دینے کو، چیز کے ختم ہو جانے کو، یعنی اگر وہ ختم کر دے، جو معاملات چل رہے تھے اس کے اوپر سے رک جائیں، منع ہو جائیں، باز آ جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عذاب کی ان تمام وعیدوں کے باوجود جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اللہ رب العزت نے نہیں بتایا کہ اللہ کیوں نہ عذاب کرے، تو اس کے پیچھے پوری بات چیت کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرمانے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں، یا پھر جو بھی قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے آج کے دن میں بھی اگر کوئی کافر آپ کے سامنے ملتا ہے آپ کو، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، اور کیا کہنا ہے کہ اللہ کی جو مغفرت کی راہیں میں ابھی بھی کھلی ہے، اگر تم باز آ جاؤ، اگر تم جو کر رہے تھے وہ کرنا چھوڑ دو، اگر انتہا کر دو، اگر رک جاؤ، اگر منع ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت تمام وعیدوں، تمام جو ہے وہ تمام وعیدیں تم سے اٹھا لے گا اور تمہاری اس مغفرت کرنے کو قبول کر لے گا، یعنی اگر تم اللہ سے مغفرت مانگو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ تو اللہ کی مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ایک کافر کے لیے بھی، جو اللہ کے دین سے روکتا رہا ہے اس کے لیے بھی، جو اللہ کا دشمن ہے اس کے لیے بھی، جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، نفاق کرنے والا، زانی، شرابی، کافر کچھ بھی ہو، اگر وہ باز آ جائے تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی زبردست قسم کی بات ہے، اور اس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہمارے جیسے سب تمام گناہگار اس سے جو ہے وہ خوش ہو جانا چاہیے ان کو، کہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب بھی تم مغفرت طلب کرو گے، باز آ جاؤ، تو اللہ رب العزت نے یعنی جو بھی تم نے کیا ہے کیا کرے گا؟ یغفر لہم تو وہ تم سے بخش دے گا، کس کو؟ ما قد سلف جو تم نے پہلے کیا وہ بھی ختم کر دے گا، یعنی یہ نہیں کہ اب بعض آگے تو پچھلے کا حساب دینا پڑے گا، نہیں، وہ پچھلا سب ختم ہو جائے گا، بلکہ بعض آیتوں کے اندر تو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس پچھلے سب کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو یہ ہے ہمارا رب جو مغفرت کرنے والا ہے، جو لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، جو اصل میں اس انتظار میں رہتا ہے کہ انسان کب توبہ کرتا ہے اور اس کو موقع دیتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر پھر ایک دفعہ موقع دیا گیا ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہے، جو کفر ہے، شرک ہے، اسلام کے راستے سے روکنا ہے، ان تمام جو باتیں جو پیچھے گزری ہیں ان سے اگر باز آ جاؤ، اللہ کی عبادت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لو، تو آپ کے تمام جو ہے قصور، تمام گناہ جو ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ اور جس کی طرف اللہ نے یہاں پہ فرمایا یغفر لہم ما قد سلف، اور اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اور کہا کہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے کہ میں بیعت کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہ میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کس چیز کی شرط کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ کہ مجھے بخش دیا جائے، یعنی یہ میری شرط ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتی ہے،
اور حج اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے. یعنی گرا دینے سے مراد کہ اس سے پہلے جو بھی گناہ تھے وہ ختم کر دیے جائیں گے, وہ گر جائیں گے, یعنی وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے, ان کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے, وہ ختم ہو گئے. اور آگے اللہ فرماتا ہے, یعنی ایک طرف یعنی اللہ رب العزت نے مغفرت کی بات یعنی پھر رکھ دی ہے, پھر آپشن کھلی رکھی ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے آپشن مغفرت کھلی ہے, تمہارے تمام جو ہے اعمال کیا جو پرانا تھا گزرا وہ ختم کر دیا جائے گا. لیکن یہاں پر ان ینتہو کے اندر باز آ جانا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو پہلے کیا تھا اس سے باز آ جائے, بلکہ آپ کو اپنی حالت کو بدلنا ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ پہلے جو کرتے تھے اب رک گئے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کچھ چیزیں اس کے میں سے جاری ہیں. یعنی اسلام تو قبول کر لیا ہے, لیکن شرک کرتے تھے تو شرک کو دوبارہ شروع کر دیا, اب ایک نئے انداز سے کر دیا. پہلے بدعتیں کرتے تھے اپنے دین کے اعتبار سے, اب اسلام میں آئے تو نئی طرح کی بدعتیں شروع کر لیں. یعنی یہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ اپنی حالت کو بدلیں, اور وہ حالت کیا ہے, وہ اطاعت کی طرف آ جائے. انسان پھر اپنے من مرضی چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت کرے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ یعنی کیا اس کا حساب کتاب ہوگا, اس پہ ہم پکڑے جائیں گے جو ہم نے جاہلیت میں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی اہم بات ہے, یہ نوٹ کر دیں کہ جو اسلام میں آ کر یعنی اس نے پہلے جو بھی غلط کام کیے تھے اب اسلام میں آیا, اسلام میں آ کر بھی وہ اچھے عمل کرے, یعنی اسلام میں آ کر وہ اچھے عمل اب شروع کر دے, برے عمل چھوڑے اچھے عمل شروع کر دے, تو اس سے پھر جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا, ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا. یعنی اب اسلام قبول کر لیا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام لے آئے تو بس کافی ہے. نہیں, اسلام لا کر بھی بہت سے لوگ جو ہیں شرک کرتے ہیں, اسلام لا کر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بدعات اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. تو لہٰذا جس نے اسلام میں برے عمل کیے, یعنی اسلام اب لے آیا ہے لیکن اس کے باوجود پہلے بھی زانی تھا اب بھی زانی ہے, پہلے بھی چور تھا اب بھی چوری کرتا ہے, پہلے بھی گناہ گار تھا اب بھی گناہ گار ہے, پہلے بھی مشرک تھا اب بھی مشرک ہے, تو جس نے برے عمل اب اسلام میں بھی کیے تو وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا. یعنی اس کا اسلام سمجھے ہے ہی نہیں, تو اس کا اسلام پھر کیسے, یعنی اس کو پھر پچھلے کا بھی حساب دینا پڑے گا اور آئندہ کا بھی حساب دینا پڑے گا. اور یہ حدیث جو ہے وہ استطابۃ المرتدین والمعاندین وقتالہم, اور اس میں باب ہے اسم من اشرک, یعنی اس کا گناہ کہ جس نے شرک کیا اس کے بارے میں اس کے اندر یہ بیان کیا گیا. یعنی اگر تو کوئی شخص شرک کرتا تھا, گناہ کا کام کرتا تھا, اور اسلام میں آیا, اس نے وہ اس کو چھوڑ دیا, جہالت میں کیا ہوا وہ شرک جو ہے وہ ختم کر دیا, اس کے بعد آئندہ وہ شرک سے باز آ گیا ہے, توحید پرست بن گیا, تو پھر تو کوئی پچھلا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور جس نے اسلام میں آنے کے بعد بھی اب نئی راہیں ایجاد کر لی ہیں شرک کی, اور ابھی بھی جو ہے جناب قبروں کی سجدے کرتا ہے, پہلے بتوں کے سجدے کرتا تھا, پہلے جناب وہ پہلے کسی رام اور بھگوان کو مانتا تھا, اور اب وہ جو ہے بزرگوں کے نام لے کر ان سے دعائیں کرتا ہے, ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے, تو پھر اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے. تو ایسا شخص پکڑا جائے گا, اس کے پہلے اور اگلے تمام گناہ جو ہیں ان سے پکڑا جائے گا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ, یعنی اگر وہ واپس پلٹ جائیں, یعنی جیسے ارتداد کریں, جیسے صحیح بخاری میں حدیث کا موضوع یہ تھا کہ جو مرتدین ہیں, جو واپس لوٹ جانے والے ہیں, یعنی واپس جو وہی کام کرنے والے جس سے وہ باز آ کر اسلام قبول جس سے انہوں نے کیا تھا, اور جو اسلام دشمنی کرنے والے, تو اللہ فرماتا ہے وَإِن يَعُودُوا, اگر وہ پلٹیں, اگر وہ دوبارہ وہی کام کریں, یعود عاد یعود میں جیسے میں نے پہلے بتایا یہ دوبارہ لوٹنے سے ہے, یعنی اپنی عادت پہ دوبارہ آ جائیں. عادت سے بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ بعض عادت سے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں لیکن اس کے باوجود عادت سے مجبور وہی کام کریں گے, دوبارہ لوٹ جائیں گے اس کی طرف. تو اللہ اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کرتا ہے کہ اگر وہ باز نہ آئیں, اگر سب وہ دوبارہ وہی کریں جو پہلے کرتے تھے. پہلے کیا 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 جس کی بارے میں آج بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا, لوگوں کے راستوں میں روڑے اٹکانا, لوگوں کو دین کے اوپر عمل نہ کرنے دینا, اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا, کفر کرنا, شرک کرنا, مسلمانوں کے ساتھ ان کو اذیت پہنچانا, یہ ساری معاملات ہیں. تو اللہ فرماتا ہے فقد مدد سنت الاولین, یعنی پھر اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پہلوں کے بارے میں دیکھ لے کہ کیا یہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا, اس سے پہلے بھی ایسے گزرے ہیں. بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا جگہ جگہ کیا ہے کہ فلاں قوم جب انہوں نے باز نہیں آئے تو اللہ رب العزت کا پھر سنت, اللہ کا طریقہ پھر کیا ہوا, اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پھر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. یعنی اگر وہ آج بھی اس کے اوپر قائم رہتے ہیں, دوبارہ اس کی طرف لوٹتے ہیں, تو مدت تو گزر چکا,
یعنی تو پھر کیا ہے، اس سے پہلے بھی ایسے بڑے سے لوگ گزرے ہیں اور اللہ نے ان کے اوپر بھی وہ معاملات کیے ہیں. اللہ کی سنت ایک ہے، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ کوئی تمہارے لیے کوئی نیا نہیں، وہ پہلے کی طرح ہی ہے. اور پھر اللہ رب العزت تمہیں برباد کر دے گا. پھر اور جیسے مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت جہاد کے ذریعے سے اور بعض اوقات یعنی مختلف جگہ پر عذابوں کے ذریعے سے جو کسی قوم کے اوپر یعنی پکڑ ہے، اللہ رب العزت پکڑ لیتا ہے. اللہ کے ان عذابوں سے وہ لوگ بچ نہیں سکتے ہیں، اور آخرت میں جو ان کا عذاب ہے ان کے لیے حشر جو ہے وہ ہوگا سو ہوگا، جس کے بارے میں پیچھے بھی ذکر آ چکا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم سب قتال کرو، قاتلوہم، تم سب ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یعنی فتنے کے اختتام تک تم نے لڑنا ہے. یعنی اس لڑائی کا حکم کب تک ہے. اور دوسری بات یہاں پر ایک نقطہ نوٹ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایک اور نئی غلط فہمی آج کل لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جناب یہ جہاد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کوشش کرنا، صرف سٹرگل کرنا، اور جہاد جناب اکبر جہاد فلاں ہے اور صرف یہ کریں وہ کریں. یہاں پر دیکھیے واضح طور پر اللہ رب العزت نے قاتلوہم، تم سب لڑو ان سے، قتال کرو ان سے. یعنی قاتل کا اصل لفظ تو قتل کرنا جیسے آج ہم سمجھتے ہیں، یا کم از کم یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ فائٹ کریں. ہاں، لوگوں کو مارنا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ لوگ مر ہی جائیں. اصل چیز اسلام کا غلبہ ہے اور فتنے کا خاتمہ ہے. حتی لا تکون فتنہ، فتنہ ختم کرنا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر، جو پوری اسلامی ہسٹری کے اندر جو جنگیں ہوں گی، آپ ان میں دیکھیں گے تو نمبر آف باڈی کاؤنٹ جو ہے نا، وہ جو ڈیتھس ہیں وہ اتنا نہیں ہوگا کہ جتنا یہاں پر آج کی جو کفار کی جنگیں ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں تو ایک ایک جنگ کے اندر پوری قوم کو ختم کر دیا گیا ہے. تو مسلمانوں کی جنگوں میں یہ اصل مسئلہ نہیں، اصل معاملہ کیا اور مقصد کیا ہے؟ حتی لا تکون فتنہ. اصل میں تو فتنے کا خاتمہ جو ہے وہ اصل مقصد ہے. تو ایک قتال اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے کہ ان کے ساتھ لڑا جائے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے، میدان جہاد کے اندر، میدان کارساز میں اترا جائے. اور فتنۃ کا یہاں پر معنی کیا ہے؟ تو فتنے کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل معنی ہے یعنی آگ میں تپانا. یعنی کسی چیز کو پرکھنے کے لیے، جیسے سونے کو پرکھنے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے امپیورٹیز جو ہیں، وہ جو زائد چیزیں اس میں داخل ہوگی وہ سائڈ پہ ہو جائے، یعنی اس کو پرکھا جائے، اس کو آزمایا جائے. تو اسی سے فتنہ کا معنی آزمانا بھی لیا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت تک کفار سے لڑتے رہو جب تک کسی شخص کے اسلام لانے پر مشرکوں کی اسے ستانے اور آزمائش میں ڈالنے کی قوت ختم نہیں ہو جاتی. یعنی اس وقت تک آپ کافروں سے لڑیں جب تک وہ اتنے کمزور نہیں ہو جاتے کہ مسلمانوں کو اب ستا سکیں. یعنی جیسے پیچھے ذکر ہوا نا کہ مسلمانوں کو روکتے ہیں وہ دین سے، تو ان کے پاس اتنی قوت طاقت نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کو دین کے اوپر عمل کرنے سے روک سکیں اور مسلمانوں کے دین میں روڑے اٹکا سکیں. تو ان کی قوت کے خاتمے تک ان سے لڑا جائے، اور تمام دنیا سے شرک کا غلبہ ختم نہیں ہوتا جب تک. اور اسی لیے صحیح حدیث میں فتنے کا معنی جو ہے وہ شرک بھی آیا ہے. یعنی جب تک کہ مشرک جو ہیں وہ یعنی جب تک یہ شرک ختم نہ ہو جائے، کہ وہ شرک کے ختم ہونے تک جو ہے وہ آپ جہاد اور قتال جو ہے، اور جہاں یہاں پر اگر ہم جہاد کا لفظ استعمال کریں تو اس سے مراد قتال ہے. تو جب تک یہ قتال جو ہے جاری رہنا چاہیے. اور اس لیے اس سے مراد جو ہے زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے کہ آپ جناب جب تک وہ شرک سے باز نہیں آ جاتے آپ ان کو قتال کریں، کہ وہ ان کو زبردستی کریں، ان کے ساتھ لڑیں کہ بھی یہ زبردستی مسلمان ہو جائے. نہیں، زبردستی اسلام میں نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیونکہ اگر زبردستی کریں گے اور مسلمان بنائیں گے ان کو زبردستی، تو پھر جزیہ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو اسلام میں یہ بھی ہے، یعنی کہ آپ ان کو زبردستی نہیں کریں گے، ہاں ان کو مغلوب کر دیں گے، آپ غالب آ جائیں گے. جیسے پچھلی آیت میں بھی آیا کہ اللہ پھر ان کو مغلوب کر دے گا اور آپ کو غالب کر دے گا، حتیٰ کہ وہ آپ کے غلبے کے نیچے، آپ کی حکومت کے نیچے رہنے پر مجبور ہوں گے اور آپ کو جزیہ دیں گے اور آپ ان کے ذمہ دار بنیں گے اور آپ ان کی حفاظت کریں گے. اور یعنی وہ آپ کے اندر آپ کی رعایا بن کر رہیں گے. اور اس میں ظاہر ہے جب وہ رعایا ہے تو آپ کے راستے میں اب وہ اسلام کے اوپر لوگوں کو عمل کرنے سے روک نہیں سکتے ہیں. تو اصل مسئلہ حل ہو گیا. اور وہ شرک خود چاہے وہ کرتے ہیں اور باز نہیں آتے ہیں وہ کرتے رہیں، ان کا اختتام یعنی اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیسا ہونے والا ہے. اور لیکن دنیا کے اندر کیا ہے کہ وہ ہم سے اس طرح انداز میں محفوظ ہو جائیں گے. لیکن ہم نے قتال کرنا ہے کہ جب تک وہ شرک کرنے والے لوگ جو ہیں کم از کم مسلمانوں کو جو ہے اپنے شرک کے اوپر اکسا نہ سکیں، مسلمانوں کو آزمائش میں نہ ڈال سکیں، اور شرک کا غلبہ جب تک ختم نہ ہو.
اور آگے فرمائے یکون الدین کلہ للہ، اور اس سے اور بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تمام دینوں پر اسلام جو ہے اس کا غلبہ، یعنی باقی دین جو ہیں وہ ختم نہیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ تمام دین ختم ہو جائیں، بلکہ کیا کہا کہ ان کے اوپر وہ غالب ہو جائے، یعنی اگر وہ رہیں بھی، اگر ان کے ماننے والے تب بھی رہیں تو رہیں مسلمانوں کے غلبے کے نیچے، لیکن غالب دین کس کا ہوگا؟ وہ مسلمانوں کا ہوگا۔ مسلمانوں کی رعایا بن کر رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، لیکن اور ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے، لیکن غالب دین جو ہے وہ حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کے فیصلے ہوں گے، اللہ کے مطابق دین کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی اس کے الفاظ ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر جب وہ یہ کچھ کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اموال مجھ سے محفوظ کر لیے، یعنی تب ان کے مال اور خون مجھ سے محفوظ ہیں، ورنہ تب تک جہاد جاری رہے گا اور تلوار جو ہے ان کے خلاف اٹھتی رہے گی جب تک کہ یا تو وہ کلمہ پڑھ لیں یا پھر کیا ہے وہ اسلام کے غلبے کے نیچے آ جاتے ہیں، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اسلام کے حق کے ساتھ ہے اور حساب ان کا اللہ کے ذمہ ہے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر وہ اسلام لائیں، یعنی پھر آگے وہی بات آ رہی ہے دوبارہ، فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ پھر اگر وہ سب باز آ جائیں، اسلام لے آئیں، تو تمہارے لیے ان کا ظاہر کافی ہے، یعنی اگر آپ جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اور اس کے دوران وہ جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ہمیں پھر اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جناب وہ ان میں سے کوئی منافق ہیں، انہوں نے تو ڈر کے اسلام قبول کیا، جیسے آج کچھ جو ہیں جو ذاکرین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یوٹیوب پہ آ کے وہ صحابہ کرام کے اوپر، بہت سے مسلمانوں کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو اس طرح کیا تھا اور اس طرح کیا تھا۔ آپ ان کے دل میں جھانکا ہے آپ نے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ تو لہٰذا ہم ان کے ظاہر پہ رہیں گے۔ فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ سب باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو خوب پتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے دل کی حالتیں کیا ہیں، تو ہم نے ان کے ظاہر کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور اللہ اور ان کو اس مسلمان کے طور پر قبول کرنا ہے۔ اگر وہ کوئی چھپ کے غلطی کرتے ہیں، اگر ان کے دل کے اندر کچھ اور ہے تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، وہ خود نمٹ لے گا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 40 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ سب منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یعنی اگر پھر دوبارہ اسی طرح بات آئی ہے کہ پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لیں، اگر وہ دوبارہ جو ہے وہ یعنی اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، شرک و کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، دوبارہ غلبہ اسلام کے خلاف کھڑے ہوں، یعنی اسلام غالب آ گیا اور اس کے بعد وہ مغلوب ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف پھر کھڑے ہوتے ہیں، دوبارہ سے وہ معاملات کرتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں اور ان سے لڑنا ترک نہیں کرتے، تو یقیناً اللہ دشمنوں کے خلاف تمہارا دوست اور یار و مددگار ہے۔ یعنی فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یہ مسلمانوں کے لیے بہت زبردست حوصلہ افزا بات ہے۔ تو مسلمانوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تمہارا ساتھی ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ نہ دیکھیں کہ جناب ہمارے ساتھ کون کون ہے اور فلانے کے ساتھ کون کون ہے۔ آج ملک اسی طرح ڈرتے ہیں نا کہ جناب فلاں کے ساتھ تو فلاں فلاں ہے، بھئی آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے اور وہ کتنا طاقتور ہے، وہ مولا ہے، وہ اللہ ہے، نعم المولا، اس سے بہترین کارساز کون ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے بہترین کارساز ہے، جس کا دوست اللہ ہو، جس کا مددگار نعم النصیر، بہترین مددگار جس کا اللہ رب العزت ہے، تو اس کو پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اس پر کون غالب آ سکتا ہے؟ اور سورہ محمد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یعنی یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور اس لیے کہ بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب غور کریں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ تو مددگار فلانا ملک بھی ہے، فلانا ملک بھی ہے، وہ تو سپر پاور ہے، وہ تو دنیا پتہ نہیں ان کے مٹھی میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی مولا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مددگار ہے ہی نہیں، یعنی وہ سارے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جن کا اللہ مددگار ہو اس کے سامنے وہ کچھ نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کا مولا کوئی مددگار ہے ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان اگر یہ چیز اپنے دل کے اندر لے آئیں تو جہاد اور قتال سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہاد اور قتال کے اوپر یعنی اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو بھی جہاد والی زندگی بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارا بھی جو ہے موت شہادت والی موت اللہ رب العزت بنائے۔ ہم سب کو یہ ارادہ کرنا چاہیے، یہ نیت رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ جی آخر میں کوئز ہے
تو سب سے پہلا سوال، پہلے میں سوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، کہ کفار کے مستحق عذاب ہونے کی کیا وجہیں بیان ہوئی ہیں، کہ کفار جو ہیں عذاب کے مستحق ہیں، تو کیا کیا وجوہات یہاں پر بیان ہوئی. اس کے بعد دوسرا سوال ہے وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ کفار کی نماز کا کیا انداز اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اس طرح الذین کفروا ینفقون اموالہم، کفار کس مقصد کے لیے مال خرچ کرتے تھے اس کا ذکر ہوا. اور اس طرح لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تو اس آیت کے دو مفہوم بیان کیے گئے تھے کہ اللہ خبیث سے طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے، جدا کر دے، تو اس کا کیا مفہوم تھے. اور آگے ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا، کہ کیا باز آنے سے مراد صرف اسلام قبول کرنا ہے یا کیا ہے. یہاں پر ایک اور بھی بات کی گئی تھی کہ باز آنا صرف اسلام قبول کرنا نہیں بلکہ اور بھی کچھ ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہاں کون سا جہاد مراد ہے، یعنی یہاں پر جہاد کا کون سا ذکر کیا گیا ہے کہ کون سا جہاد مراد ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ میں فتنہ کا جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ذکر کیا گیا ہے کہ احادیث میں فتنہ سے یہاں پر کیا مراد لیا گیا ہے. تو آخری سوال وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یہاں مسلمانوں کے لیے کس حوصلہ افزا چیز کا ذکر ہے.